صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کو تعارف کراتے ہوئے پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے میں ابن الذبیحین، دو ذبح کرنے والے باپ کا بیٹا ہوں۔ ایک نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، وہ نہیں، دو۔ یہ کیسے؟ دوسرے کون تھے؟ قبیلے کے اندر نا ابھی وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑی، صفا و مروہ کی صحیح ہو رہی ہے، حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا پانی نہیں مل رہا، حضرت اسماعیل ننھے سے ایڑیاں رگڑی، پانی کا چشمہ نکلا، اس پانی کے چشمے کو جس کے صدقے رب نے نکالا اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب وہ چشمہ نکلا، اب وہاں سے پانی، قبیلہ بنو جرہم گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا پرندے یہاں پر لہلا رہے، انہوں نے کہا پرندے آتے ہی وہاں پہ ہیں جہاں پہ پانی ہوتا ہے۔ یہ جب آگے آئے تو انہوں نے دیکھا ایک ماں ہے، ساتھ اس کا بیٹا ہے چھوٹا سا، ساتھ میں آب زمزم کا پانی ہے، انہوں نے ان سے اجازت لی، وہاں پہ رہنے لگ گئے۔ ایک قبیلے کو اور پتا چلا، بنو بکر، وہ بھی وہاں پہ آگے، چلتے چلتے نا ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی، بنو جرہم نے کہا حق ہمارا ہے، بنو بکر نے کہا حق ہمارا ہے، انہوں نے نا جلدی سے سارا قیمتی ساز و سامان، ساری تلواریں، ساری زرے اس کنویں کے اندر پھینکوا کر کنواں آب زمزم کا پکا بند کر دیا۔ سینکڑوں سال تک وہ کنواں بند رہا، اس کا نام و نشان بھی نہیں، وہ آب زمزم کا کنواں کدھر گیا، کون اس کی تلاش کرے، کسی کو پتا نہیں۔ یکایک زمانہ بدلا، اب آیا زمانہ میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب ان کا زمانہ آیا، خواب میں نا ان کو کسی نے کہا، انہوں نے کہا طیب کو تلاش کرو، سمجھ نہیں آئی طیب کون ہے؟ پھر ان کو خواب آئی برہ کو تلاش کرو، سمجھ نہیں آئی برہ کون ہے؟ پھر ان کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا زمزم کے کنویں کو تلاش کرو۔ اب ان کو پتا چلا زمزم کا کنواں، نشاندہی کی خواب کے اندر آ گیا۔ الاستیاب، امام ابن عبد البر، امام ابن ہشام، سیرت ابن ہشام، ایک ایک حد کا ذمہ دار وہ آئے، انہوں نے آ کر نہ اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا، ایک ہی بیٹا حارث تھا، ساتھ لے کر آئے، کہتے ہم نے یہاں پہ کنویں کی تلاش کرنی ہے۔ سارے کفار نے کہا، انہوں نے کہا وہ پاگل ہو گیا باپ بیٹا، ان کو یہاں پہ ملے گا، انہوں نے کہا نہیں مجھے خواب آیا ہے اور یہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی مدد نہیں کرنی۔ جب انہوں نے کھدائی کرنا شروع کی نا تو آب زمزم کا کنواں نکلا، آب زمزم کا کنواں نکلا، اس کے اندر سے سارے اسلحے نکلے، سارا ان کے قیمتی ساز و سامان نکلا، بڑے خوش ہوئے۔ سارے کفار آگے، انہوں نے آگے کہا کہ ہمارا حق ہے۔ آگے سے حضرت عبد المطلب نے کہا ادو نہیں آئے، ان جدو شہوہ نکل آئی نے ان ساتھ حق جتان آستے آگے ہو، انہیں تاڑا حق نہیں ہے گا، انہیں نسل محمد مصطفیٰ کا حق بن گیا۔ اب وہ جو چیزیں نکلی تھی نا تو انہوں نے نا منت مانی، انہوں نے منت مانی، انہوں نے کہا یہ اگر کنواں نکل آیا نا اور میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا نا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب جب ان کے 10 بیٹے ہو گئے نا، انہوں نے قرعہ ڈالا، انہوں نے کہا کس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، تو ہمیشہ نام حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نکل آیا کرتا۔ ایک مرتبہ نہیں ہوگا اس کو قربان کرنا ہے۔ لوگوں نے نا کفار بے شک کافر تھے لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ یہ نورانی چہرہ قربانی آستے سے نہیں بنیا گیا نا، یہ قربانی کے لیے مانگے، ان کو نہیں قربانی کرنی ہوگا۔ اچھا انہوں نے پھر قرعہ ڈالا، ساتھ انہوں نے 10 اونٹ رکھے، قربانی پھر ان کے نام کی نکل آئی۔ ٹینشن میں آگے ایک عقل مند زیرک دانا عورت نے کہا، انہوں نے کہا اینج قربانی کرو گے نا تو پھر بچے کا ہی نام نکلے گا، ہمیشہ جب بھی بچے کا نام نکلے تو 10 اونٹوں کے ساتھ 10 اونٹوں کو مزید اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ جب 10 اونٹ نام نکلا حضرت عبداللہ کا، اب 10 اونٹ اور ملا دیے، قرعہ ڈالا، نام نکلا حضرت عبداللہ کا، 10 کرتے کرتے جب 100 اونٹ ہو گئے نا تب نام قرعہ ڈالا تو نکلا اونٹوں کا، حضرت عبداللہ کی جان بچی، تب سب نے کہا، انہوں نے کہا ان کی جان بچنے کے صدقے یہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی کر دیتے ہیں۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والے باپ